گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر کے جاؤں۔ زکوٰۃ کے مسائل کے تعلق سے بہت سارے لوگوں نے فرمائش کی ہے کہ زکوٰۃ پہ کچھ گفتگو کر دیجئے۔ بہت سارے لوگ کوتاہی کرنے لگے ہیں، بہت سارے لوگ کاہلی کرنے لگے ہیں زکوٰۃ نکالنے میں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایک انسان اگر سنترا خریدے گا اور سنترے کو کھائے گا تو کھانے کا طریقہ سب کو پتہ ہے نا کہ سنترا کیسے کھایا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی پتہ ہے۔ ہاں، جو سنترا کبھی دیکھے ہی نہیں، اگر ان کے ہاتھ میں سنترا دے دیں گے تو وہ صرف گھما گھما کے دیکھے گا اور کہے گا یہ کیا ہے، یہ کھانے والی چیز ہے یا کھیلنے والی چیز ہے؟ پھر اسے سمجھانا پڑے گا۔ مگر جو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ سنترا کیسے کھایا جاتا ہے، چھلکے کو نکالا جاتا ہے اور جو کھانے کی چیز ہے وہ کھائی جاتی ہے۔ اگر کوئی سنترے کو چھلکے کے ساتھ کھانا شروع کر دے تو آپ خود کہیں گے یا تو یہ پاگل ہے یا تو یہ جانتا نہیں ہے کہ یہ کیا ہے۔ اگر کوئی کلنگر خریدے اور کلنگر کو چھلکے کے ساتھ کھانے لگے تو آپ میڈیا والے کو بلائیں گے جلدی آ جاؤ، یا خود ہی موبائل نکالیں گے اور اس کی ویڈیو بنانے لگیں گے کہ یہ انسان ہے یا انسان کے لباس میں کوئی جانور ہے جو کلنگر کو چھلکے کے ساتھ کھا رہا ہے۔ اگر کوئی کیلا خریدے اور کیلے کو چھلکے کے ساتھ کھانے لگے تو آپ بھی کہیں گے لگتا ہے یہ پاگل ہے یا اس کو پتہ نہیں ہے، یا تو یہ جانتا نہیں کہ کیلے کو کیسے کھایا جاتا ہے۔ تو ایک انسان جو جانکار ہے اسے پتہ ہے کہ سنترا جب ہم کھائیں گے تو چھلکے کو نکال دیں گے، جو کھانے کی چیز ہے وہ کھائیں گے۔ کلنگر جب کھائیں گے تو اس کے چھلکے کو نکال دیں گے، کیلا جب کھائیں گے تو اس کے چھلکے کو نکال دیں گے۔ تو زکوٰۃ کی جب نوبت آتی ہے، انسان کو معلوم ہے کہ اس میں کیا ہمیں کھانا ہے، اس میں ہمیں کیا استعمال کرنا ہے اور کیا نکالنا ہے۔ اتنی جانکاری ہونے کے باوجود بھی بتا دیا گیا ہے کہ 2.5% تمہیں زکوٰۃ نکالنی ہے، 100 روپے میں تمہیں 2.5 روپیہ نکالنا ہے، 1000 پہ تمہیں 250 روپے نکالنا ہے، 1 لاکھ پہ تمہیں 2500 روپے نکالنا ہے۔ اتنا پتا ہے کہ وہ مال کا مائل ہے، اس کو ہر حال میں نکالنا ہے، کمپلسری نکالنا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہ نکالے تو اس کو پھر وہی سمجھے جو کلنگر کو چھلکے کے ساتھ کھائے گا، پھر اس کو وہی سمجھے جو کیلے کو چھلکے کے ساتھ کھائے گا کہ یا تو یہ پاگل ہے یا تو یہ اس کے اندر جانور کی صفت موجود ہے۔ معلوم ہونے کے باوجود بھی اگر نہیں نکال رہا ہے تو یہ ڈھیٹ پن ہے۔ یہ کیا سمجھتا ہے کہ جس نے دیا ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہے، وہ کسی کو کروڑ پتی بنانا بھی جانتا ہے تو پل بھر میں وہ بھکاری بنانا بھی جانتا ہے۔ کم بڑی بات ہے کہ 1 لاکھ روپیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو دے دیا، مانگا کتنا؟ 1 لاکھ پہ کتنا مانگا؟ 2500 روپیہ۔ اتنا ہی مانگا نہیں کہ میری راہ میں صرف 2500 روپیہ قربان کرو۔ اتنی توفیق انسانوں کو نہیں ہو رہی کہ 2500 روپیے ہم زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر وہ 1 لاکھ بھی وہ چھین لے تو کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ پل بھر میں اگر اس طرح بیماری دے دے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے جو لوگ زکوٰۃ نکالنے سے کتراتے ہیں، آپ بھی اندازہ کر لیجئے اور کھلی نگاہوں کے سامنے آپ معائنہ کیجئے گا۔ جس کے اوپر 5000 زکوٰۃ نکل رہی تھی، اگر وہ 5000 نہیں نکالا تو 1-2 لاکھ روپیہ اس کے جھٹ کے ہاسپٹل میں مقدمے میں بیماری میں فوراً چلا گیا، اس کو احساس بھی۔ اور اگر وہی پیسہ وہ نکال دیتا ہے، زکوٰۃ کی رقم ادا کر دیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال میں اور برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اس مال کی حفاظت کی ذمہ داری پروردگار لے لیتا ہے۔ تو کتنا اچھا موقع ہے کہ اس نے جب ہمیں اس لائق بنایا ہے، سب کچھ تو اسی کا دیا ہوا ہے، اگر وہ سب مانگتا تو سب دینا پڑتا۔ یہ اس کا کرم ہے کہ 2.5% اس نے مانگا ہے۔ مگر آج زکوٰۃ کی رقم وصول کرنے کے لیے مدرسے والے کو پاپڑ بیلنا پڑتا ہے، کئی بار جانا پڑتا ہے،
وہ بھی تانے پہ تانا سننا پڑتا ہے، تب لوگ جا کر کے زکوٰۃ کی رقم ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ میں آج تک کسی کے دروازے پہ نہیں گیا اور سارے لوگ لا کر کے مجھے دیے ہیں، مدرسے میں دیے ہیں۔ الحمدللہ مدرسہ اچھا بھی چل رہا ہے، ہم لوگ سب مل کر کے کچھ بچوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس سال یو پی کے مدرسوں کا کیا حال ہے وہ آپ کو پتہ ہے؟ سارے مدرسوں پہ پابندیاں لگنے والی ہیں۔ بہت سارے بچوں کا فون آ رہا ہے کہ ہم لوگ آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ تو اب میرے پاس کتنی کیپیسٹی ہے وہ تو پتہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 30 سے 35 بچے ہی رکھ سکتے ہیں۔ ایک بچے کے پیچھے کم سے کم 2 سے 2,500 روپے کم سے کم خرچ ہوتا ہے۔ اور آپ حضرات کتنا تعاون کرتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ رہتے ہیں سارے بچے اسی علاقے میں، لیکن بچے بار بار فون کر رہے کہ ہم لوگ سب وہیں آنا چاہتے ہیں، تو کیا ان بچوں کو بلایا جائے یا منع کیا؟ میرے اندر تو اتنی ہمت نہیں۔ ہر سال رمضان المبارک میں بچے چلے جاتے تھے، اس سال نہیں گئے تو یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ آپ لوگ جائیے۔ کیسے کہیں گے؟ کس کے اندر ہمت ہے جو مہمان رسول کو منع کرے اور بھیجے؟ وہ کسی اور کے مہمان نہیں، اللہ کے رسول کے مہمان ہے۔ فرشتوں کے پروں پہ مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے چلا کرتے ہیں، ان کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے۔ اگر آپ کھل کر تعاون کریں گے، اگر آپ اور بڑھ چڑھ کر کے ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ یہ گناہگار، یہ فقیر، یہ حقیر ان سارے بچوں کی آواز پہ لبیک کہے گا اور سب کے لیے دروازہ کھولنے کی کوشش کرے گا۔ تیار ہیں آپ حضرات؟ تیار ہیں نا؟ اگر کوئی قطرہ ہی اگر جمع کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پیسے میں اتنی برکت عطا کر دیتا ہے کہ اسی پیسے کے ذریعے بہت سارے بچے کی زندگی سنور جاتی ہے۔ آپ دیکھیں جیلانی مسجد میں یہیں کا بچہ تراویح سنا رہا ہے، اور چرنی پاڑا میں یہیں کا میرا ہی پڑھایا ہوا میرا ہی شاگرد تراویح سنا رہا ہے۔ آپ اس مسجد میں دیکھیں، ایک نہیں 2 3 بچے یکے بعد دیگر سنا رہی ہے، اور جہاں نہیں ہو پا رہا میں سنا رہا ہوں۔ میں جہاں سنا رہا تھا وہ سامنے دیکھیے حافظ معراج صاحب، وہ بھی میرا ہی شاگرد، میرے پیچھے وہ بھی سماعت کیے، تو بڑی خوشی ہوتی ہے نا کہ جب یہاں کا پڑھا ہوا بچہ، اس علاقے میں رہ کر تعلیم حاصل کرنے والا بچہ ان ساری جگہوں پہ جا کر کے جب تراویح پڑھاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں اور تقریر وغیرہ کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے۔ محلے کا نام بھی روشن ہوتا ہے، جگہ کا نام بھی روشن ہوتا ہے، اور جو لوگ تعاون کرتے ہیں ان کا نام بھی روشن ہوتا ہے۔ قیامت کے دن بھی یہی بچے ذریعہ نجات بنیں گے کہ اس علاقے میں رہ کر کے آپ کے دیے ہوئے پیسے سے کھائے تھے، تعلیم حاصل کیے تھے۔ قیامت کے میدان میں جب وہ بچے اکٹھا ہوں گے تو تنے تنا نہیں ہوں گے۔ کوئی 1000 مقتدیوں کا امام ہوگا، کوئی 500 مقتدیوں کا امام ہوگا، تو کوئی 1,00,000 مقتدیوں کا امام بن کے قیامت کے میدان میں جمع ہوگا۔ اس وقت فخر کی نگاہ سے دیکھیں گے یہ جو 1,00,000 مقتدیوں کے ساتھ قیامت کے میدان میں آئے تھے، یہ ہمارے ملک، ہمارے علاقے میں رہ کر کے یہ تعلیم حاصل کیے تھے، یہ قرآن پاک کو حفظ کیے تھے، ہمارے علاقے میں رہ کر کے رب کی رحمت جوش میں آئے گی، اور پروردگار فرمائے گا کل جب میرے محبوب کی مہمان کی خدمت تو نے کی تھی، آج رب کے محبوب کی شفاعت تیرے سر پہ ہے، اور اللہ کے رسول کے صدقے میں تو بھی جنت میں داخل ہو جا۔